الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام محمد الباقر عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية صلوات پڑھ دیں محمد وعلى خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، ایک مرتبہ پھر اپنا تعلق، اپنا ارتباط اپنے آقا و مولا سے جوڑ سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرمائے، ہمیں آقا کی رؤیت، ان کی زیارت، ان کی خدمت، ان کی دعا، ان کی رضا عنایت فرمائے، مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ہم سب کو خداوند متعال حج و عمرہ و زیارت کا شرف عنایت فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت اور ذکر عنایت فرمائے، ہم سب کو مادی و معنوی رزق حلال واسع عنایت فرمائے، ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، تمام مومنین کو جو بیمار ہیں، خصوصاً جن لوگوں کو آپ لوگ جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، خدا سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، خدا مظلوموں کی نصرت فرما، افغانستان میں مظلوم، یمن میں، فلسطین میں، کہیں پر بھی مظلوم بستے ہوں، خدایا نصرت فرما، ظالموں کا قلع کما فرما، وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں جن کی ترجمانی نہیں کر سکا ہوں، خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب مل کے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد درود پڑھتے وقت بہرحال ضروری نہیں ہے کہ بہت اونچی آواز سے درود پڑھا جائے کہ ساتھ والا جو ہے فرض کریں اس کے کانوں میں مثلاً اگر تکلیف ہے یا بہرحال تو اسے میں اذیت کروں، نہیں، حقیقت میں درود پڑھتے وقت یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت درود پڑھ رہا ہوں اس وقت توجہ اہل بیت کی طرف ہو، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ بڑی اونچی آواز سے درود پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ اونچی آواز سے درود پڑھیں، اصل تب ہے یہی جو نارمل آواز ہے اس میں پڑھ رہے ہیں، کیسا خوبصورت لگتا ہے، اکٹھے سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت عظیم عبادت ہے۔ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کبھی میں کہوں کہ اونچی آواز سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، ہاں جس وقت پڑھ رہے ہوں اس وقت گدا کی حیثیت سے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہم خدایا مجھے دے دے، کیا دے دے، کیا مانگ رہا ہوں، صلی علی محمد وآل محمد، محبت سے پڑھیں، عشق کی کیفیت ہو دل میں، ایک توجہ ہو اہل بیت کی طرف اور کہہ رہے ہیں خدایا ان کا بڑا احسان ہے، میری طرف سے یہ درود ہی ہو سکتا ہے، محبت میں پڑھیں، انسان کی روح کو بدلنے میں یہ درود بہت اہم ہے۔
آیت اللہ بہجت کی طرف منسوب ہے. انہوں نے فرمایا اگر محبت سے پڑھا جائے، اگر میں ایسے ہی پڑھتا رہوں اور توجہ نہ ہوں تو وہ اثر نہیں ہوگا. بہرحال ہر کام میں محبت شامل ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اسی طرح سے یہ جو زیارت نکلے گی، آغا صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی، کیوں ہم زیارت نکالتے ہیں. اصل میں یہ جب گٹھری نکلے گی حضرت قاسم علیہ السلام کے نام کی، ان سے منسوب، آپ ایک مرتبہ اسے صرف دیکھیں گے اور آپ کی توجہ ہو جائے گی کربلا میں کیا ہو گیا. آپ علم بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ علم پہ ایک چھوٹی سی مشکیزہ بھی لگاتے ہیں، مشکیزے میں تیر بھی لگاتے ہیں، علم کے اوپر ایک پنجہ بھی لگاتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے ہوتی ہیں کہ میری توجہ ذہن فوراً حضرت عباس کی طرف چلا جائے. ہاں میرا مولا بازو کٹ گیا تھا، پنجہ بنا ہوا ہے، وہ یاد دلائے گا ان کے بازو کی. مشک لگی ہوئی ہے اور اس میں تیر لگا ہوا ہے، وہ یاد دلائے گا ہائے پانی بہہ گیا تھا. کوئی مصائب پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، میری توجہ ان مصائب کی طرف. آپ ذوالجنہ لے کے آتے ہیں، ذوالجنہ کے اوپر چادر ہوتی ہے، اس کے اوپر خون کے چھیٹے، خون کے تو نہیں رنگ کے ہوتے ہیں بہرحال، وہ کیوں تیر لگائے جاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ تیروں کی برسات تھی، حسین ذوالجنہ پر تھے، یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں دل کو امام حسین سے وصل کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں دل ہوتا ہے جو ان کی یاد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے آقا درست فرما رہے تھے کہ جب اس طرح سے اس شبیہ زیارت کو نکالا جائے، کوشش کریں دل متوجہ ہو حضرت قاسم کی طرف، دل متوجہ ہو حضرت عباس علیہ السلام کی طرف. آپ کسی کو اگر تکلیف دے کے جا رہے ہیں یا اسی سے لٹک رہے ہیں، جن لوگوں نے اٹھایا ہوا آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ انہیں زحمت کا باعث ان کے لیے بن رہے ہیں یا دھکا دے رہے ہیں کسی کو، واقعاً سوچ کے بتلائیے امام حسین راضی ہیں ان کے عزادار کو دھکا دیا جائے؟ تکلیف ہو خصوصاً بوڑھوں کو یا بچوں کو؟ نہیں. دل جوڑنے کی کوشش کریں، جسم نہیں. جسم جوڑیں اگر کسی کو اذیت نہ ہو رہی ہو، یا مثلاً یہی کیفیت نہ ہو کرونا والی. بہت احتیاط کیجیے، اپنی بہت احتیاط کیجیے. ہم میں سے ہر شخص اہم ہے. جو بھی دوست ماسک نہیں پہن رہا ہے، میری درخواست ہے، باقی دوست تو کہتے ہی رہتے ہیں، میں بھی درخواست کر رہا ہوں، کوشش کر لیا کریں ماسک پہن لیں، خدا کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. خوب ہماری حیثیت ہے ہی عبد والی، ہم نے صرف اس کا کہا سننا ہے. شرعی مسئولیت ہے اگر میری وجہ سے جان بوجھ کر البتہ، یا میں احتیاط نہ کروں تو کسی کو میری وجہ سے بیماری لگے. بہرحال تو ایک شخص کو دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے. گھر میں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی. گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، کنیز باہر آئی کسی کام سے، تو ایک مرتبہ مولا نے روک لیا. مولا نے کہا اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ عبد ہے یا آزاد ہے؟ بھائی وہ گھر کا مالک ہے، گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے، واضح ہے کہ وہ غلام نہیں ہوگا، عبد نہیں ہوگا. اس خاتون نے کیا کہا کنیز نے؟ اس نے کہا نہیں مولا آزاد ہے. مولا نے کہا ہاں جبھی. ایسی کوئی عبارت کہی اور چلے گئے. یہ خاتون کنیز یہ کچھ دیر سے واپس گھر میں آئی تو مالک نے پوچھا، آقا نے پوچھا کیا ہوا، دیر سے کیوں آئی؟ کہا کوئی شخص باہر سے گزر رہا تھا، مجھ سے پوچھا اس گھر کا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ میں نے کہا آزاد ہے. اس نے یہ سننا تھا، ننگے پاؤں دوڑنا شروع کر دیا. مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا میں آزاد نہیں ہوں، خدا کا عبد ہوں. توبہ کی فوراً. یعنی یہ کہ مولا میں ایسے نہیں ہوں کہ میرے پاس میرے اوپر کسی کی وہی نہیں ہے، حکمرانی ہی نہیں، اس کی حکمرانی ہے، میں عبد ہوں، وہ آقا ہے. ہاں جو آزاد ہے، ہاں پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، پھر اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام.
انسان کی جو بھی فضائل ہو سکتے ہیں تصور کیے جا سکتے ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام کے بھی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ عبد ہونے سے بڑا کوئی منزلت ہو، مجھے نہیں معلوم ہے کوئی مرتبہ، کوئی درجہ عبودیت سے بڑا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو بہت بڑی فضیلت خداوند متعال نے جس کو عجیب الفاظ میں قرآن میں یاد کیا ہے، وہ ہے معراج کا واقعہ۔ معراج پہ خداوند متعال اپنے حبیب کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ خدا نے یہاں جب کہا نا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں، وہاں یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، میں اسے لے گیا جسے میں نے رسالت کا مرتبہ دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بنبیہ، میں اسے لے گیا جسے نبوت دی ہے۔ نہیں، خدا نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے عبد کو لے گیا ہوں۔ جتنی بڑی فضیلت تھی وہ صاحب فضیلت کو اتنے ہی بڑے لقب سے یاد کر لیا۔ کہا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ عبد ہے، عبد عبودیت کے۔ اور علماء جانتے ہیں یا فضلاء جانتے ہیں کہ یہاں پر عبدہ ہونا بھی ایک نہایت بلند مقام ہے، عبداللہ ہونا ایک اور مقام ہے، عبدہ ہونا ایک اور مقام ہے کہ جو بہت ہی بلند و بالا مقام ہے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں کوشش یہ تھی کہ توحید اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق معرفت اکٹھی کسی نہ کسی طرح ساتھ ساتھ چلتی جائے۔ دیکھیے اس آیت میں خدا نے توحید رکھی ہے۔ توحید کہاں ہے یہاں پہ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو ہمارے دادا محترم فرماتے تھے کہ انہوں نے تقریر کرنی تھی تو اشتہار لگا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا آپ لوگوں نے اشتہار دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں معراج کا قصہ آ گیا ہوگا۔ معراج کا قصہ کیا آیا ہوگا کہ حضور کو خداوند متعال مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا تک تمام آسمانوں کی سیر ہوئی۔ ہمیں ان کیفیات کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن بہرحال بیان ہوا ہے تمام آسمانوں کی سیر ہوئی، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، وہاں پر گئے جہاں حضرت جبرائیل نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اب کس معراج سے متعلق گفتگو ہو رہی۔ توحید کہاں ہے؟ توحید اس آیت میں توحید کدھر ہے؟ کیا کہا کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر وہی سیر ساری، اور پھر اتنے قریب ہو گئے فکان قاب قوسین او ادنا کہ کمانوں دو کمانوں سے کمتر فاصلہ رہا۔ فرمایا یہ جتنا کچھ آپ کے ذہن میں آیا نا، یہ سارے کا سارا عبارت ہے قرب مکانی سے، کہ ایک مکان سے نکلے دوسرے میں گئے، دوسرے سے نکلے تیسرے میں گئے، پھر خدا کے اتنے قریب ہو گئے کہ جتنی دو کمانیں قریب ہو سکتی ہیں یا اس سے بھی کم۔ خدا نے اسی قرب مکانی کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے کیا کہا؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو معراج پہ لے کے گیا۔ یعنی سوچنا بھی نہ کہ یہ جسمانی قرب ہے، روحانی قرب کی معراج ہو رہی ہے۔ سبحان الذی محمد ہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہاں ایک ہی رات میں سفر ہوا اور اسی بدن مبارک کے ساتھ ہوا۔ اور خیر بہرحال اختلافی ایک مسئلہ ہے، بہت سے علماء قائل ہیں کہ جسمانی بھی تھی یہ معراج، فقط روحانی نہیں تھی۔ بہرحال اس وقت اس تخصصی بحث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منزلت کیا تھی، وہاں پر بھی عبودیت کی ذکر ہوئی۔ خداوند متعال کی معرفت اس قدر بلند تھی ان ہستیوں کی کہ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے معرفت خدا عطا کرنی ہے، نہیں، خود خدا سے مستقیماً لینی ہے، خود خدا سے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے
کہ اگر ان کے اور خدا کے درمیان میں کوئی واسطہ ہوتا، توجہ، اگر کسی نے معرفت خدا سے لے کر انہیں دینی ہوتی، پھر امام وہ ہوتا۔ بھائی وہ جو ان کی بھی امامت کر رہا ہے، پھر اسی کا حق ہے سب کا امام ہونا۔ نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال سے جو علم بھی حاصل ہوا کیا، وہ کون سا علم لدنی، خود خدا ہی کے پاس سے ملا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ائمہ علیہم السلام دعاؤں میں کہتے نظر آتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جس کی ذات پہ دلیل کچھ اور نہیں، خود اسی کی ذات ہے۔ اس کی ذات پہ دلیل کچھ اور نہیں ہے۔ دیکھیے اہل بیت علیہم السلام مختلف دلیلیں توحید پر ان سے صادر ہوئی ہیں، مختلف درجات کی۔ مثلا اگر کسی نے آ کے پوچھا خدا کو کیسے پہچانا، تو کہا عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمم، میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، ہمتوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ خوب، یہ ایک شخص ہے جس نے آ کے پوچھا کہ بھئی کیسا پہچانا، تو کہا ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ کسی اور نے کہا کہ کبھی خدا کی دیکھ کے عبادت کی ہے، تو کہا کبھی بھی اندیکھے عبادت نہیں کی ہے، یہ ایک اور درجے کی عبادت ہے۔ وہاں پر ارادوں کا ٹوٹنا دلیل ہے خدا کے وجود پہ، یہاں پر کوئی چیز دلیل نہیں ہے خدا کے وجود پہ، خود اس کا شہود کر رہے ہیں دل کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے۔ تو ہوا کیا؟ دو مختلف دلیلیں کیوں دی؟ اس لیے کہ ائمہ علیہم السلام نے اپنے درجے کے مطابق ہمیں دلیلیں نہیں دینی تھی ساری، ہمیں دیکھ کر دلیلیں دینی تھی۔ جس درجے پر ہم کھڑے ہیں اسی درجے کی دلیل دے دیں گے۔ اگر خود سے تنہائی میں خدا سے بات کر رہے ہوں تو پھر یہی کہتے نظر آئیں گے کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جس پر دلیل خود وہی ہے، کوئی مفہوم عقلی اس پر دلیل نہیں ہے، خود اس کی ذات اس پر دلیل ہے۔ یا اور مقامات پر کیا فرمایا؟ کہا الغیرک من الظہور ما لیس لک، خدایا کیا تجھ سے زیادہ ظاہر اور کوئی چیز ہے تعین کہ وہ تجھ پہ دلیل بن جائے؟ نہیں، تجھ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی چیز عیاں نہیں ہے، تجھ سے زیادہ شدید وجود ہی کسی کا نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے تجھ پہ دلیل بنے گا؟ کوئی چیز تجھ پہ دلیل نہیں، تو خود اپنے وجود پہ دلیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جملے۔ آگے بڑھ کے کہا عمیت عین لا ترا کا رقیبہ، خدایا وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ معلوم ہوا، بتا رہے ہیں کہ کشف و شہود کی منازل پہ ہیں، خداوند متعال کی معرفت حصولی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی ابتدا میں نے کہا تھا کہ اسی معرفت حصولی سے ہوتی ہے۔ پھر اگر نیک کام کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تو دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور پھر اس نور کو درک کر سکیں۔ ایک یہ بہرحال اہم ہے، اس کو نااہم نہ سمجھیے گا۔ عام طور سے ہم لوگ اسی دلیلوں کے ذریعے سے، یہ جو معرفت حصولی ایک دوسرے تک دلیل پہنچانا، اسی کے ذریعے سے خداوند متعال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک گروہ آیا، یونیورسٹی کا پروفیسرز کا ایتھسٹ تھے، ملحد تھے، آغا یہ حسن علی نخودگی کے پاس، جو مجھے یاد ہے ان کے پاس آیا، خدا رحمت کرے ان پر، بہت بزرگ عارف، بہت بڑے ولی خدا۔ ان کے پاس آیا تو ان سے آ کے بحث و مباحثہ ہوا۔ وہ قائل تھے کہ حس کے ذریعے سے خدا درک نہیں ہوتا، لہذا خدا کے وجود پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب انہوں نے قانے کرنے کی کوشش کی اور نہ ہوئے تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ ذرا پانی کا ایک تشت لے آؤ۔ وہ بیٹا پانی کا تشت لا رہا تھا، ابھی لایا نہیں تھا، رستے میں تھا، تو کہا کہ ہاتھوں سے چھوڑ دو۔ اس نے کہا بابا اگر یہ میں نے تشت چھوڑ دیا نیچے گر جائے گا، سب جگہ گیلی ہو جائے گی۔ کہا میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو۔ جب چھوڑا تو تشت ہوا میں معلق ہو گیا۔ ہوا میں معلق ہوا تو انہوں نے کہا بتاؤ اسے کس نے اٹھا رکھا ہے؟ کیا تم ہاتھ لگا سکتے ہو اسے؟ کیا دیکھ سکتے ہو؟ کیا سن سکتے ہو؟ کیا زبان سے چکھ سکتے ہو؟ کیا سونگ سکتے ہو؟ تمہاری حصوں کی ادراک میں نہ آنا
دلیل نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے جس نے اٹھا رکھا ہے. تمہاری حصے اسے نہیں درک کر سکتی، انکار کیوں کر رہے ہو؟ صلی اللہ محمد وآل محمد. ان اولیاء اللہ کا احسان ہے، ایسی ایسی ادلہ. بہرحال یہ شاذ و نادر اس طرح سے ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں، کہاں پر ایسی کرامت ظاہر کریں. ہمارا تعلق انہی دلیلوں سے ہے جو کتابوں میں مذکور ہے. اور کس نے پہنچائی ہیں ان میں سے بہت سی ادلہ؟ میں نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام ہی کا صدقہ ہے کہ ہم تک یہ باتیں پہنچی. اہل بیت اور باقی لوگ ایک ہی طرح کے نہیں تھے، خدا نے انہیں نورانی بنا کے خلق کیا ہے. خدا نے ان کے اوپر بشریت کا لبادہ ضرور اوڑھایا ہے لیکن حقیقت نورانیہ رکھتے ہیں. اور ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے ان کا بشریت کے لبادے میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر اپنے نورانی حلیے میں آتے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. انہیں طاقت ہی نہیں تھی کسی کی کہ دیکھ پاتا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. پھر کس طرح سے ان سے تعلق پیدا کرتا؟ دیکھ ہی نہ پاتا. لہذا ان کا میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ یعصوب المؤمنین ہیں. یعنی کیا؟ یعنی شہد کی مکھی کی ملکہ جیسی. شہد کی مکھی شہد ہی کی مکھی ہے لیکن شہد کی مکھی نہیں ہے. بھائی وہ ہے شہد ہی کی مکھی لیکن باقی مکھیوں سے مختلف ہے. باقی مکھیوں کو اس کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. اس کی اہل بیت بھی اسی طرح ہے، بشر لیکن نورانی. نور ہے ان کی حقیقت. آیت کیا کہتی ہے؟ انما یرید اللہ. میں ساری آیت کی تفسیر یا اس سے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک لفظ طہارت سے متعلق گفتگو کروں گا کہ ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی محمد. اس طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس رجس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر رجس مادی چیزوں سے متعلق ہو تو ایسی چیزیں جن سے انسان کا نفس تنفر حاصل کرے. مثلا یہی جو زندگی میں آپ دیکھتے ہیں مختلف ایسی چیزیں ہیں، کوڑا اور یہ بہرحال گٹر میں موجود چیزیں نفس کو اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ مادی چیزیں ہیں لیکن نفس ان سے تنفر پیدا کرتا ہے. کسی کو بھی پسند نہیں ہے یہ چیزیں مادی چیزوں میں. معنوی چیزیں اگر ہوں تو کفر ہے جس سے انسان، اگر فطرت پاک ہو، فطرت سالم ہو. توجہ، کفر ہے جس سے انسان بھاگتا ہے، نفاق ہے جس سے بھاگتا ہے، شرک ہے جس سے بھاگتا ہے، تنفر ہوتا ہے اسے. پاکیزگی بیان ہوئی ہے لیکن عجیب طور ہے خداوند متعال کا جو اہتمام اہل بیت کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. دیکھیے طہارت کا ذکر فقط اہل بیت کے لیے نہیں آیا ہے، اور بھی لوگوں کے لیے آیا ہے. کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے حضرت مریم، ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، آپ کو پاکیزہ کیا ہے، آپ کو اختیار کیا ہے. دوبارہ دہرایا، کہا کس پر؟ تمام عورتوں پر. آپ کے زمانے کی تمام عورتیں ہیں، آپ کے زمانے کی تمام عورتیں. حضرت مریم وہ ہیں جنہیں تمام عورتوں پر فضیلت حاصل تھی ان کے زمانے کی. ہماری آقا زادی وہ ہے جو سیدہ نساء عالمین نہیں ہے، فقط سیدہ نساء اہل جنہ ہے. خود جناب مریم کی سیدہ ہے. معلوم ہوا اللہم صلی محمد. معلوم ہوا ان کی سیادت تمام زمانوں کی عورتوں پر ہے، فقط اپنے زمانے کی نہیں. جناب سیدہ سلام تمام زمانے کی عورتوں سیدہ نساء اہل جنہ. خوب اور جگہوں پر بھی کہا، طہارت کا ذکر کیا. نبی سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ہم نے آپ کو طہارت دی ہے. انی متوفیک ورافعک، میں آپ کو توفی کروں گا اور آپ کو بلند کروں گا، اور ہم نے آپ کو طہارت دی. وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. خوب، لیکن عجیب یہ ہے کہ اس آیت طہارت میں، اس آیت تطہیر میں خدا نے کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ کہہ کے رک نہیں گیا ہے، کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ خدایا جب باقیوں کی طہارت کا ذکر کیا تھا تو وہاں پر تو تطہیرا نہیں کہا تھا، یہ یہاں پر طہارت کا ذکر کرنے کے بعد تطہیرا کیوں کہا ہے؟ عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ تطہیرا کو، اس کے اعراب کیا ہیں؟ مفعول مطلق والے۔ عربی زبان جو جانتے ہیں، مفعول مطلق کا کام کیا ہے؟ اگر اس طرح سے ذکر ہو، اس کا کام یہ ہے کہ مطلب میں شدت پیدا کرے، مطلب میں تاکید پیدا کرے، یعنی ہم نے آپ کو طہارتیں دی ہیں جیسا کہ طہارتوں کا حق تھا، طہارتیں دی ہیں لیکن اس طرح جس طرح سے طہارتوں کا حق تھا۔ میں کہوں خدایا اس کا مطلب بھی تو بتلائیے، طہارتوں کا حق کیا تھا؟ طہارتیں دی لیکن اس طرح جیسا کہ حق تھا۔ تو دو احتمال ہیں، ہمارے دادا نے بھی فرمایا اور ایک عارف ہیں بہت بزرگ، ان کی عبارتیں بھی میں نے دیکھی۔ فرمایا دیکھیے خداوند متعال جب کچھ دیتا ہے، تطہیر کا فاعل کون ہے؟ کس نے طہارت دینی ہے؟ کسی انسان نے تو نہیں دینی۔ ارادہ کون سا ہے؟ انما یرید اللہ، اسے کہتے ہیں ارادہ تکوینی۔ ارادہ تکوینی یعنی جہاں فعل خداوند متعال نے خود انجام دینا۔ ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی۔ ارادہ تشریعی مثلا خدا کہتا ہے، مثلا کہے اگر انا اريد ان تصلی، میں چاہتا ہوں تم نماز پڑھو، یہاں پر لفظ ارادہ ہے لیکن یہ کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ تشریعی، یعنی شریعت کا ایک حکم آیا ہے، وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں فعل خدا نے انجام نہیں دینا، عبد نے انجام دینا ہے، چاہے تو انجام دے چاہے تو انجام نہ دے، یعنی تخلف ممکن ہے۔ خدا چاہتا ہوگا یہ نماز پڑھے لیکن ممکن ہے کہ نہ پڑھے، یہ ہے ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی اسے کہتے ہیں جہاں فعل عبد نے انجام نہیں دینا، خود خدا نے انجام دینا ہے۔ جب فعل ہی خدا نے انجام دینا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وقوع پذیر نہ ہو جائے؟ پھر وقوع پذیر ہونا اس کا حتمی ہے، اس لیے کہ فعل خود خدا نے دینا۔ خود جب خداوند متعال کوئی فعل انجام دے رہا ہو اور کسی کو کچھ دے رہا ہو، کسی کو طہارت مثلا دے رہا ہو، تو میں خدا سے پوچھوں گا خدایا یہ طہارت کیسے دیتا ہے؟ کہا کما حق ہوں طہارت دے۔ خدایا یہ طہارت کیسے دیتا ہے؟ شاید جواب ملے میں اس کو دیکھتا ہوں جس کو دینا ہو، جتنی اس کی ظرفیت ہوتی ہے اتنا ہی اسے عطا کرتا ہوں۔ جہاں ظرفیت اوج پر ہو وہاں طہارت بھی اوج پر ہوں گی۔ بس خدا نے کہا یطہرکم تطہیرا، یعنی ایسی استحقاق ہے آپ کا کہ اوج پہ آپ کو یہ طہارتیں دی۔ دوسرا مطلب نہیں، یہ نہیں، پھر کیا ہے؟ کہا کہ یطہرہم تطہیرا کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی قدرت کاملہ سے، پہلے مطلب میں طرف مقابل کا ظرف دیکھنا تھا، اس مطلب میں اپنی قدرت کے مطابق عطا کرنا ہے۔ خدا کی جتنی قدرت ہے اتنی ہی طہارتیں عطا ہوئی، لیکن واضح ہے کہ مطلب اسی طرف لوٹ جائے گا، یعنی وسعتیں عطا ہوں گی اور طہارتیں عطا ہوں۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اب اگر اس ایک آیت کی طرف توجہ کریں تو کیا نظر آئے گا؟ نظر آئے گا تمام تر کمالات اس ایک آیت کے اندر خدا نے رکھ دیے ہیں۔ کہا آپ کو ایسی طہارت دینی ہے، خدا نے اس ایک آیت میں رکھ دی۔ بہرحال بہت بلند درجے کی فضیلت ہے، ہر جگہ پر اہل بیت علیہ السلام نے اپنی معرفی کروائی تو یہ کہہ کے معرفی کروائی ہم اہل بیت نبوت ہیں، خدا نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے، یعنی خدا نے ہمیں نبوت کے گھر میں پیدا کیا ہے، نبوت کے گھر میں۔ میں پہلے چونکہ عرض کر چکا ہوں ایک مرتبہ، انا مدینۃ العلم والی بابوہا کے باب میں،
لہذا دہراؤں گا نہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. خیر ایسی عظیم شخصیات ہیں. خدا کا قانون ہے جب اس طرح سے عظمتیں ہوں امتحان بھی اسی طرح سے ہوں گے. خداوند متعال کا قانون ہے عظمتیں جتنی زیادہ ہوں اتنے ہی عظیم امتحان ہوں گے. رسول خدا کی عظمت سب سے زیادہ تھی, امتحانات بھی سب سے زیادہ تھے. کہا ما اوذی النبی مثل ما اوذیتو, جس طرح سے مجھے اذیت ہوئی ہے کسی نبی کو اذیت نہیں ہوئی. اگر رسول کی اذیت ان کی ظاہری زندگی تک محدود ہوتی تو ہم سمجھ نہ پاتے, لیکن اگر سمجھ میں آ جائے کہ رسول کے نواسے کے گردن پہ چھری چلانا رسول کو اذیت دینا, تو سمجھ آ جائے گی کہ رسول سے زیادہ کسی کو اذیت نہیں ہوئی. اگر سمجھ آ جائے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو یہ وہی ہے جسے کہہ رہے تھے حسین منی و انا منہ. سمجھ آ جائے گی کہ رسول خدا اذیت میں تھے. حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا رسول نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں, گریبان کھلا ہے, امامہ نہیں ہے, بال بکھرے ہیں. اذیت میں تھے تو دیکھا نا. لہذا امتحانات بھی نہایت بلند درجے کے امتحانات. حضور کا امتحان ہے کہ ان کے نواسے کو اس طرح سے شہید کیا جائے. ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے امتحان کے بارے میں کہ اس امتحان کے بارے میں جو عبارتیں میں نے مقتل میں دیکھی کہیں نظر نہیں آئی. حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا, میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اتنا روئے ہوں کہ بے ہوش ہو گئے ہوں. حضرت علی اکبر کو بھیجا, ہاں بہت سخت تھا, موت کے قریب تھے, لیکن کہیں نہیں دیکھا اتنا روئے ہوں کہ بے ہوش ہو گئے. نہ جانے قاسم کس ہستی کا نام ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جس وقت اجازت لینے آئے میں نے مقتل کے جملے دیکھے, گلے رکھ کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اسے ہوش میں کیسے لاتے ہیں؟ پانی کے چھینٹوں سے نا. میں قربان ہو جاؤں حسین پر. کس طرح کا امتحان ہے. دیکھیے حضرت قاسم کی شان دیکھیے, شاید 13 یا 15 برس کے ہیں. عرب کے بڑے بڑے سورما ایک خیمے میں جمع ہیں. پوچھے کون ہے؟ زہیر بن قین. پوچھے کون ہے؟ مسلم ابن اوسجا. پوچھے اور کون ہے؟ علی اکبر. پوچھے اور کون ہے؟ صفین کی جنگ میں معرکے دکھانے والے عباس. سب ایک خیمے میں بیٹھے ہیں. ایک چھوٹا سا جوان لڑکا بھی جو ظاہری طور پہ چھوٹا محسوس ہوتا اسی خیمے میں بیٹھا ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں کل تم سب نے شہید ہو جانا ہے. ایک ایک کو جگہ دکھا رہے ہیں اس کی, تمہارا یہ مقام ہے, تمہارا یہ مقام ہے. اس چھوٹے سے بچے کو بے تعبیر ہے شاید. اے چچا, شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ کہیں مجھے چھوٹا سمجھ کر شہادت سے محروم نہ کر دینا. ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے قاسم کی معرفت کا سامان باندھا. کیا کہا؟ قاسم کیفا عندک الموت, قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کہا احلا من العسل, حسین جو آپ کے دفاع میں آئے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جو خدا کی راہ میں آئے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. موت کی ایسی تعریف کوئی بڑے سے بڑا فلسفی نہ کر سکا. حضرت قاسم نے بتایا. امام حسین نے کہا ہاں قاسم آپ بھی شہید ہو جائیں گے. آپ کیا, بعض علماء نے کہا, فرمایا آپ کیا میرا علی اصغر بھی مارا جائے. ایک مرتبہ قاسم کو جلال آیا, مولا
علی اصغر تو چھوٹے ہیں، یہ ظالم ہمارے خیموں میں آ جائیں گے۔ میں کہوں گا مولا آپ ابھی بہت چھوٹے سن میں تھے ظاہری طور سے، 13 یا 15 برس کے، غیرت اتنی زیادہ ہے تصور نہیں کر سکتے، نامحرم خیموں میں آ جائے۔ ذرا سوچئے سید سجاد، بغیر چادر کے بہنیں اور پھپھیاں بازار شام سے گزر رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا قاسم آپ تصور نہیں کر پا رہے، لیکن عصر عاشور کے بعد یہ ظالم پیدل نہیں گھوڑوں پہ سوار داخل ہو جائے، ہاتھوں سے نہیں نیزوں سے چادریں اٹھا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے، خوش ہو گئے ہوں گے۔ عاشور کا دن آیا، دیکھ رہے تھے ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے، شاید دیکھو میرا بڑا بھائی علی اکبر چلا گیا، میں کب جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو نہ جا سکوں۔ چچا کے پاس آتے ہیں، میں نے عجیب جملے دیکھے، چچا سے کہتے ہیں مجھے جانے دیجیے۔ شاید حسین کو قاسم کی شکل دیکھ کے حسن یاد آتے تھے، سوچتے ہوں گے میرا بھائی نہ صحیح اس کا بیٹا تو میرے ساتھ ہے، اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت قاسم کبھی پاؤں پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ بوسے دیتے، چچا مجھے جانے دو، چچا مجھے بھی جانے دو۔ امام اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا، شاید اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو، یہ کیسا وقت ہے میرا چچا اجازت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ یاد آیا میرا بابا جب بستر پہ تھا، آخری سانسیں تھی، جگر کٹ کر کر کے باہر گرتا تھا، ایک مرتبہ بلایا قاسم کو میرے پاس لاؤ، میں گیا، مجھے سینے سے لگایا، ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، قاسم یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، جب کبھی مصیبت کا وقت ہو اسے کھول لینا، اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہوگا؟ میرے چچا کا بیٹا چلا گیا، کہیں میں اکیلا نہ رہ جاؤں، چچا پہ پانی بند ہے۔ ایک مرتبہ تعویذ کھولا، تحریر پڑھی، کیا لکھا تھا؟ امام حسن کہہ رہے تھے قاسم میرا بھائی کربلا میں ہوگا، اس کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ ایک مرتبہ خط لیا، امام حسین کے پاس آئے، شاید بھائی کی تحریر دیکھی ہو، آنکھوں سے لگائی ہو، گریہ کیا ہو، ہائے میرا بھائی، ارے جاتے جاتے میرے بارے میں سوچ رہا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اجازت دی، قاسم کے سر پہ خود امامہ باندھا ہوگا، چھوٹے تھے، زرا اتنی چھوٹی نہیں تھی کوئی بھی، خود کمر بند باندھا، تیار کیا، ایک مرتبہ روانہ کیا، روانہ کرتے کرتے ایک مرتبہ گریبان میں ہاتھ ڈالا، گریبان کو چاک کیا، علماء نے کہا یہ نشانی تھی، یہ بچہ یتیم ہے۔ اجرکم اللہ۔ میدان میں آئے، راوی کہتا میں نے دیکھا چاند سا چہرہ خیمے سے باہر نکلا، اس کے بائیں پاؤں کا تسمہ بندھا ہوا نہیں تھا، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے کسی نے پشت سے نیزہ مارا، قاسم زمین کربلا پہ گرے، گرتے گرتے آواز دی چچا حسین کو آپ کی طرح سے لپکے، فوجوں نے حسین کو آتے دیکھا، دوڑنا شروع کیا، قاسم کا لاش پامال ہوا، غبار چھٹی، حسین پہنچے، کیا دیکھا؟ خاک کربلا پہ
سینے سے لگایا، خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا